بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انسان کی فطرت میں سے ہے کہ جب مرد کسی عورت کو دیکھتا ہے تو اس کو اس کے متعلق شوق پیدا ہوتا ہے اور اس سے خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر یہ خواہش حلال طریقے سے پوری کی جائے یعنی نکاح کر لیا جائے تو باعث ثواب ہے، اور حرام طریقے سے پوری کی جائے یعنی زنا کیا جائے تو پھر یہ باعث عذاب ہے۔ واضح رہے کہ حرام طریقے سے خواہش پوری کرنا یعنی زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں زنا کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے اور زنا کرنے والوں کے بارے میں سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زنا کار پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ زنا تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب بھی جانے سے منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اس وقت تک بلائی پر رہے گی جب تک ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام نہ ہو جائیں، اور جب ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک عورت ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس نے کسی حسن و جمال والی عورت کو دیکھا اور وہ اسے پسند آ گئی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی حاصل کرنے کی خاطر اپنی نگاہوں کو اس سے پھیر لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا کرے گا جس کی لذت اسے حاصل ہوگی۔ اب اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ انسانیت میں زنا کی ابتدا کیسے ہوئی۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم اور بہیقی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عباس کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت نوح اور ادریس علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے 2 گروہ تھے، ان میں سے ایک گروہ میدان میں رہتا تھا اور دوسرا پہاڑوں پر رہتا تھا۔ پہاڑوں پر رہنے والے مرد خوبصورت ہوتے اور اس کی عورتیں بدصورت ہوتی، اور میدان میں رہنے والی عورتیں خوبصورت ہوتی، اس کے مرد بدصورت ہوا کرتے تھے۔ ایک دن ابلیس ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں میدان میں رہنے والے مردوں میں سے ایک مرد کے پاس آیا اور اس کے ہاں نوکر ہو کر اس کی خدمت کرنے لگا۔ ابلیس نے بانسری کی مثل کوئی چیز بنائی جو چرواہے بجاتے ہیں، اس میں سے پھر ایک ایسی آواز نکالی کہ لوگوں نے اس کی طرح کی آواز پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ یہ آواز اس پڑوس میں بھی پہنچی اور سب لوگ اس آواز کو سننے کے لیے اکٹھے ہو گئے اور اسے تہوار بنا لیا۔ اس آواز کو سننے کے لیے سال میں ایک دفعہ لوگ جمع ہو جاتے، عورتیں مردوں کے لیے اور مرد عورتوں کے لیے سنورنے لگے۔ پہاڑ پر رہنے والوں کا ایک مرد میدان والوں کے پاس آیا، وہ اس وقت اپنے تہوار میں مشغول تھے۔ جس نے عورتوں اور اس کی خوبصورتی کو دیکھا، اور وہ اپنے لوگوں کے پاس آیا اور انہیں یہ سب کچھ بتا دیا۔ چنانچہ وہ بھی پہاڑوں سے اتر کر ان کی طرف آ گئے، جو ان میں پہلے بد نظری شروع ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بدکاری یعنی زنا کاری کا مرتکب ہو گئے، اور اس سے زنا شروع ہوئی۔ بدکاری سے بچنے اور اس سے نفرت پیدا کرنے کا ایک طریقہ درج ذیل حدیث پاک میں بھی موجود ہے۔ اگر اس حدیث پر غور کرتے ہوئے اپنی ذات پر غور کریں تو دل میں اس گناہ سے ضرور نفرت پیدا ہوگی۔
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم کبھی نہیں پسند کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسی طرح اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی پسند نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی پھوپھی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، کبھی پسند نہیں کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھی اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم کبھی نہیں، کبھی پسند نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ